بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام آپ پر اے نبوت کے اہل بیت اور رسالت کے مقام اور منزل ملائکہ اور مقام وحی اور رحمت کے معدن اور علم کے خزینہ دار اور علم کے انتہائی مقام اور کرم کے اصول اور امتوں کے قائد اور اولیاء نعمت اور ارکان ابرار اور نیکوں کے منزل اعتماد اور بندوں کے قائد اور شہروں کے ارکان اور ایمان کے دروازے اور رحمان کے امین اور نبیوں کے فرزند اور مرسلین کے برگزیدہ اور رب العالمین کے نیک بندوں کی عطرت، سلام ہو ہدایت کے ائمہ پر اور تاریکیوں کے چراغ پر اور تقوی کی نشانیوں پر اور بزرگ عقل مندوں پر اور صاحبان عقل پر اور مخلوق عالم کی پناہ اور انبیاء کے وارثوں اور مثل الاعلیٰ پر اور دعوت حسنہ پر اور اللہ کی حجتوں پر، دنیا و آخرت کے لوگوں پر اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ سلام اللہ کی معرفت کے مقامات اور برکت الہی کی منزلوں اور حکمت الہی کے معاون اور راز الہی کے محافظوں، کتاب اللہ کے حاملوں اور نبی اللہ کے وصیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت پر اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ سلام اللہ کی طرف دعوت دینے والوں پر اور مرضی الہی کی طرف رہنمائی کرنے والوں پر اور امر اللہ پر ثابت قدم رہنے والوں پر اور محبت الہی میں مکمل لوگوں پر اور توحید الہی کے مخلصین اور اللہ کے امر و نہی کے ظاہر کرنے والوں اور اس کے باعزت بندوں پر جو اس کے حکم پر سبقت نہیں کرتے اور جو اس کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ سلام ان ائمہ پر جو دائی، قائد اور ہادی، سردار، حاکم، حامی اور اہل ذکر اور اولو الامر اور بقیت اللہ اور خیرت اللہ اور اللہ کے گروہ اور اس کے علم کے صندوق اور اس کی حجت اور اس کے صراط اور اس کے نور اور اس کے برہان ہیں، اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے لیے خود گواہی دی ہے اور اس کے ملائکہ اور اس کی مخلوق میں علم والوں نے گواہی دی ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتخب بندے اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں، جن کو اس نے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک ناپسند کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہادی اور مہدی اور معصوم، مکرم، مقرب، متقی اور صادق ہیں، اللہ کے مطیع اور اس کے امر کے قائم کرنے والے، اس کے ارادے پر عامل، اس کی کرامت سے فائز ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے علم سے مصطفیٰ کیا ہے، اپنے علم غیب کے لیے آپ کو پسند کیا ہے، آپ کو اپنے راز کے لیے اختیار کیا ہے، اپنی قدرت سے منتخب کیا ہے، اور آپ کو عزت دی ہے اپنی ہدایت سے، آپ کو اپنی دلیل سے مخصوص کیا ہے، اپنے نور سے برگزیدہ کیا ہے، آپ کی مدد کی ہے اپنی روح سے، آپ سے راضی ہوا اپنی زمین میں خلیفہ بنا کر، مخلوق پر حجت بنا کر، اپنے دین کا مددگار بنا کر، اپنے راز کا محافظ اور علم کا خزینہ دار اور اپنی حکمت کا امین بنا کر، اور اپنی وحی کا ترجمان اور توحید کا رکن اور اپنی مخلوق پر گواہ بنا کر،
اور اپنے بندوں کے لیے رہنما، اور اپنے شہروں میں علامت روشن، اور اپنے صراط کے لیے رہنما بنا کر آپ کو اللہ نے لغزشوں سے معصوم اور فتنوں سے محفوظ اور برے اخلاق سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ آپ سے رجس کو دور رکھا ہے اور آپ کو ویسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ بس آپ نے اللہ کی جلالت کو عظمت کے ساتھ یاد کیا اور اس کی شان کبریائی کو دیکھا اور اس کے کرم و مجدت کو پہچانا اور اس کے ذکر کو دوام عطا کیا اور اس کے عہد پر ثابت قدم رہے اور اس کی اطاعت کی گرہ کو مستحکم باندھا اور راہ الہی کی نصیحت کی ظاہر میں اور مخفی طریقے سے آپ نے راہ الہی کی طرف بلایا، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ نے اپنے نفس کو صرف کر دیا اس کی مرضی کی راہ میں۔ آپ نے صبر کیا ہر اس مصیبت پر جو راہ الہی میں پہنچی۔ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ کو ادا کیا اور امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا اور راہ الہی میں ایسا جہاد کیا جو حق جہاد ہے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو ظاہر کر دیا اور فرائض کو واضح کر دیا اور حدود کو قائم کیا، اس کے احکام کی شریعتوں کو پھیلایا، اس کی سنتوں کو رائج کیا اور اس بارے میں آپ رضائے پروردگار تک پہنچ گئے اور قضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ نے تصدیق کی گزرے ہوئے رسولوں کی، پس جو آپ کے طریقے سے بہک گیا وہ دین الہی سے خارج، اور جو آپ کے امر کا پابند رہا وہ آپ سے ملحق ہو گیا۔ آپ کے حق کی تقصیر کرنے والا مٹ جانے والا ہے، اور حق آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان اور آپ سے اور آپ کی طرف ہے، اور آپ اہل حق و مادن حق ہیں، اور میراث نبوت آپ کے پاس ہے۔ مخلوق کا لوٹنا آپ کی طرف ہے، ان کا حساب آپ کے ذمے ہے، اور فصل الخطاب آپ کے پاس ہے، اور اللہ کی آیتیں آپ کے پاس ہیں، اور اللہ کے عزائم آپ کے پاس ہیں، اس کا نور و برہان آپ کے پاس ہے، اس کا امر آپ کی طرف ہے۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے آپ کو چاہا اس نے اللہ کو چاہا، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے آپ سے وابستگی اختیار کی اس نے اللہ سے وابستگی اختیار کی۔ آپ صراط مستقیم الہی ہیں اور اس دار فنا کے گواہ ہیں اور دار بقا کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور رحمت سرمدی اور آیت موزونہ اور امانت محفوظہ ہیں، اور وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس آ گیا اس نے نجات پا لی، اور جو نہ آیا ہلاک ہو گیا۔ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کے امر پر عمل کرتے ہیں، اس کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے کلام سے حکم کرتے ہیں۔ وہ نیک بخت ہے جس نے آپ سے محبت کی اور وہ ہلاک ہو گیا جس نے دشمنی کی، اور وہ نقصان میں رہا جس نے انکار کیا، اور گمراہ ہوا جس نے آپ سے جدائی کی، اور جو متمسک ہوا کامیاب ہو گیا، اور جس نے پناہ لی آپ کی وہ محفوظ ہو گیا، اور سالم ہوا جس نے آپ کی تصدیق کی ہدایت پائی، جس نے آپ سے رابطہ استوار کیا اور جس نے اتباع کیا آپ کا پھر جنت اس کی منزل ہے، اور جس نے مخالفت کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے، جس نے آپ کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے پس طبقے میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام ہمیشہ سے آپ کے لیے سابق ہے اور اللہ حق میں رہا ہے۔ آپ کی روحیں، آپ کے نور، آپ کی طینت ایک ہے، اور پاکیزگی اور طہارت میں بعین ہی ایک دوسرے کی طرح ہیں۔
اللہ نے آپ کو نور کی صورت میں پیدا کیا، بس آپ کو اعراف عرش میں قرار دیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، بس آپ کو قرار دیا ایسے گھروں میں جس کی بلندی کا حکم دیا گیا ہے اور جس میں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے درود کو آپ پر اور اس محبت کو جس سے ہم کو مخصوص کیا ہے قرار دیا ہے، ہماری فطرت کی نیکی اور ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور ہمارے تزکیہ کے لیے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ بس ہم اللہ کے نزدیک آپ کی فضیلتوں کے تسلیم کرنے والے اور آپ کی تصدیق کے لیے مشہور ہو گئے۔ بس اللہ نے آپ کو اہل کرامت کا شریف ترین مقام اور مقربین کی اعلی منزل اور مرسلین کا بلند ترین درجہ عطا کیا کہ اس درجے تک کوئی بعد میں نہ پہنچ سکا اور اس سے بلند مرتبے تک کسی کی راہ نہیں ہے، اس تک کوئی پہلے بھی نہیں پہنچا اور اس مقام کے پانے کی کوئی لالچ بھی نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ملک مقرب نہیں باقی رہا اور نہ نبی مرسل اور نہ صدیق اور نہ شہید اور نہ عالم اور نہ جاہل، نہ پست اور نہ بلند، مومن صالح اور نہ فاجر بدبخت اور نہ سرکش جابر اور نہ نافرمان شیطان اور نہ کوئی مخلوق ان کے درمیان، مگر یہ کہ اللہ نے ان کو آپ کے امر کی جلالت اور آپ کی عظمت قدر اور آپ کی جلالت شان اور آپ کے نور تمام اور نیک مقام اور آپ کے مقام کے ثبات اور شرافت مرتبہ اور منزلت اور آپ کی کرامت کو جو نزد الہی ہے اور آپ کے بارگاہ الہی میں اختصاص کو، آپ کے قربت منزلت کو پہچانوا نہ دیا ہو۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے اہل و مال خاندان والے قربان ہوں، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور جس پر آپ ایمان لائے اس پر بھی ایمان ہے، آپ کے دشمنوں کا اور جس سے آپ نے انکار کیا اس کا منکر ہوں، آپ کی جلالت شان آپ کے مخالف کی گمراہی کا معترف ہوں اور آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے عداوت رکھتا ہوں، اس سے میری صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے اور جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس کو آپ نے حق سمجھا ہے ہم نے بھی حق جانا ہے اور جس کو آپ نے باطل جانا ہے اسے ہم نے بھی باطل کہا ہے۔ آپ کا مطیع ہوں، آپ کے حق کا معترف ہوں، آپ کے فضل کا اقرار کرتا ہوں، آپ کے علم کا حامل ہوں، آپ کے عہد ولایت سے وابستہ ہوں، آپ کا معترف ہوں، آپ کی واپسی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی رجعت کی تصدیق کرنے والا ہوں، آپ کے امر کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کے لیے چشم برا ہوں، آپ کے قول کا قبول کرنے والا ہوں، آپ کے امر پر عامل ہوں، آپ کی بارگاہ میں پناہ چاہنے والا ہوں، آپ کا زائر ہوں، آپ کی قبر کی پناہ میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذریعے شفاعت چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے اس کی بارگاہ سے تقرب کا طلبگار ہوں، آپ کو اپنی طلب اور حاجت اور ارادہ کے آگے کرنے والا ہوں، تمام حالات اور تمام امور میں آپ کے ظاہر و باطن پر ایمان لانے والا ہوں اور غائب و حاضر پر ایمان رکھتا ہوں اور اول و آخر پر ایمان لانے والا ہوں اور تمام کے تمام امور کو آپ کی جانب سپرد کرنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اس میں سر تسلیم کو خم کرنے والا ہوں اور میرا دل آپ کے لیے جھکا ہوا ہے اور میری رائے آپ کے تابع ہے، میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے اللہ اپنے دین کو زندہ کر دے اور آپ کو اپنے دنوں میں واپس لائے، آپ کو غالب کر دے اپنی عدالت کے لیے اور آپ کو قدرت عطا کرے اپنی زمین میں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہ آپ کے غیر کے ساتھ۔ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے آخری فرد سے اسی طرح دوستی کی جس طرح پہلے فرد سے، اور آپ کے دشمنوں سے برات کر کے اللہ کی طرف آ گیا
اور جبت و طاغوت اور شیاطین اور ان کے گروہوں سے جو آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اور آپ کے حق کے منکر ہیں، آپ کی ولایت سے خارج ہیں، آپ کی وراثت کے غاصب ہیں اور آپ کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، آپ سے منحرف ہیں، اور میں بری ہوں آپ کے علاوہ تمام وسیلوں سے، آپ کے علاوہ تمام پیشواؤں سے اور ان اماموں سے جو جہنم کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ بس اللہ مجھ کو ثابت قدم رکھے جب تک میں زندہ رہوں، آپ کی ولایت اور آپ کی محبت اور آپ کے دین پر مجھ کو توفیق عنایت کرے، آپ کی اطاعت کی، مجھ کو آپ کی شفاعت کا رزق دے اور مجھ کو آپ کے اچھے دوستوں میں سے قرار دے جو اس کا اتباع کرنے والے ہوں جن کی طرف آپ نے بلایا، اور مجھ کو قرار دے ان میں سے جو آپ کے آثار کے ساتھ رہے اور آپ کی راہ پر چلے، آپ کی ہدایت سے ہدایت حاصل کی اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں گے اور آپ کی رجعت میں دنیا میں آئیں گے اور آپ کی حکومت میں سلطنت کریں گے اور شرف عافیت میں رہیں گے اور آپ کی بادشاہت میں با اقتدار رہیں گے، اور جن کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی آپ کے دیدار سے، میرے ماں باپ آپ پر قربان اور میرے اہل و مال سب، یقیناً جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا، اور جس نے اللہ کو ایک جانا اس نے آپ کی تعلیم کو قبول کیا، اور جس نے اللہ کا قصد کیا وہ آپ کے ذریعے متوجہ ہوا۔ اے ہمارے پیشوا، آپ کی تعریف کا ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں مدح میں آپ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، نہ توصیف کرنے والے میں آپ کی قدر و منزلت تک۔ آپ نیکوں کے نور، نیکوں کے ہادی اور اللہ جبار کی حجت ہیں، آپ ہی کے ذریعے اللہ نے عالم کو شروع کیا اور آپ پر ختم کرے گا۔ آپ کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے، آپ کی وجہ سے آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے بغیر اس کی اجازت سے۔ آپ ہی کی وجہ سے غم دور ہوتا ہے اور تکلیف ختم ہوتی ہے، اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے اللہ کے نمائندے لائے ہیں یا ملائکہ لے کر نازل ہوئے ہیں اور آپ کے جد کی طرف سے ملا ہے۔ اگر زیارت پڑھنے والا زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہا ہے تو اس کو اور آپ کے جد کی طرف سے ملا ہے کی بجائے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ اور آپ کے بھائی کی طرف سے ملا ہے، اور روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو نہیں عطا کیا، اور ہر شریف نے آپ کے شرف کے سامنے گردن جھکا دی، اور ہر متکبر نے آپ کی اطاعت کے آگے سر جھکا دیا، اور ہر جابر نے آپ کے فضل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور ہر چیز آپ کے لیے فروتن ہو گئی، اور زمین چمکی آپ کے نور سے، اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہوئے آپ کی ولایت سے۔ آپ کے ذریعے مرضی الہی تک پہنچا جاتا ہے۔ جس نے آپ کی ولایت سے انکار کیا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اور نفس و اہل و مال سب قربان ہوں، آپ کا ذکر کرنے والوں میں ہے، آپ کا نام نامی تمام ناموں میں ہے، آپ کا جسد پاک تمام جسموں میں ہے، آپ کی روح تمام روحوں میں ہے، آپ کا نفس تمام نفسوں میں ہے، اور آپ کے آثار تمام آثار میں ہیں، آپ کی قبریں تمام قبروں میں ہیں۔ تو آپ کا نام کتنا شیریں اور آپ کا نفس کتنا کریم اور آپ کی شان کتنی عظیم اور آپ کی قدر و منزلت کتنی جلیل اور آپ کا عہد کتنا وفا سے متصل اور آپ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ آپ کا کلام نور ہے اور آپ کا امر ہدایت ہے، آپ کی وصیت تقوی ہے اور آپ کا فعل خیر ہے، آپ کی عادت احسان ہے، آپ کی فطرت کرم ہے، آپ کی حالت حق و صداقت اور مہربانی ہے، اور آپ کا قول حکم حتمی ہے۔
اور آپ کی رائے، علم اور بردباری اور مال و اندیشی اور خیر کا تذکرہ کیا جائے تو آپ اس کی ابتدا، اصل اور فرع اور معدن اور مرکز و منتہا ہیں۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، میں کیوں کر آپ کی بہترین تعریف کر سکتا ہوں اور شیون جمیلہ کا احسا کر سکتا ہوں، در حالانکہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ذلت سے نکالا، ہم کو غموں کی شدت سے دور رکھا اور ہم کو نجات دی ہلاکتوں کی وادی اور جہنم کی آگ سے۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، آپ کی ولایت کے ذریعے اللہ نے ہم کو حقائق دین کو سکھایا اور اصلاح کی ہماری دنیا کے فاسد امور کی، اور آپ کی ولایت کے ذریعے ہمارا کلمہ مکمل ہوا اور نعمت عظیم ہوئی اور پراگندگی میں اجتماع آیا۔ آپ کی ولایت کے ذریعے واجب اطاعت قبول کی جاتی ہے، آپ کے لیے واجب مودت اور درجات رفیع اور مقام محمود اور اللہ کے نزدیک معلوم جگہ ہے اور عظیم جاہ و جلال اور بڑی شان اور مقبول شفاعت ہے۔ میرے پروردگار، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، تو ہم کو گواہوں میں لکھ دے۔ ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہم کو عطا کرنا اپنے پاس سے رحمت کے، تو ہی رحمت کا عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے، ہمارے رب کا وعدہ حتماً پورا ہونے والا ہے۔ اے اللہ کے ولی، میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان وہ گناہ ہیں جو سوائے آپ کی رضامندی کے محو نہیں ہو سکتے، تو اس ذات کے حق کا واسطہ جس نے آپ کو اپنے راز کا امین بنایا اور بندوں کے امور کا سرپرست بنایا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا، آپ میرے گناہوں کے لیے بخشش طلب کریں، آپ میرے شفیع ہو جائیں۔ میں دل سے آپ کا مطیع ہوں، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یا اللہ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام و اطہار اور ائمہ ابرار سے زیادہ قریب شفیع پا لیتا تو انہی کو شفیع قرار دیتا۔ اب ان کے حق کے واسطہ دے کر جس کو تو نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو ان کے پہچاننے والوں میں قرار دے، اور ان کے حق میں پہچاننے والوں میں، ان کے گروہ میں جو ان کی شفاعت سے رحمت پا چکے ہیں۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور زیادہ سلام، اور ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین وکیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ إلهي